بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس کا عنوان ہے اسم کی بنیادی علامتیں۔ اسم کی بنیادی علامتیں دو ہیں، ایک تنوین اور دوسرا ال۔ تنوین کیا ہے؟ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اسے عام کر دیتی ہے، جیسے انگریزی میں اے بک۔ دو پیش، دو زبر اور دو زیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ ال اسم کے شروع میں لگتا ہے اور اسے خاص کر دیتا ہے، جیسے انگریزی میں دی بک۔ یعنی تنوین سے عام اشیاء کا ذکر ہوتا ہے اور ال سے خاص کا، جیسے بابن۔ اب یہاں با کے اوپر تنوین ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک دروازہ، یعنی ہر ایک دروازے کو آپ جو ہے باب کہہ سکتے ہیں۔ کوئی خاص دروازہ نہیں ہے بلکہ عام دروازہ ہے، کسی بھی دروازے کو آپ باب کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ اردو میں ایک لگا کے کرتے ہیں، ایک، یا کبھی اس میں لگا دیتے ہیں کوئی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اردو کا اسلوب کس طرح سے آ رہا ہے اس لفظ کے لیے۔ دوسری مثال دیکھیں، صراطن۔ یہاں بھی دیکھیں تا کے اوپر تنوین ہے، یعنی ایک راستہ۔ کتابن، ایک کتاب۔ ال کی مثالیں دیکھیں، البابو۔ اب وہ دروازہ جو ہے وہ خاص ہو گیا ہے، تو خاص دروازہ، تو ترجمے میں سے ہم خاص حذف کر دیتے ہیں اور صرف دروازہ لکھتے ہیں، تو اس سے مراد ہے کسی خاص دروازے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ مثال دیکھیں، الصراط، یعنی راستہ، خاص راستہ ہے یہ۔ الکتاب، کوئی خاص کتاب ہے، 8-10 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی خاص کتاب ہے، الکتاب۔ ایک اہم چیز اور یہ بھی ہے کہ انسانی نام اگرچہ ان پر بھی تنوین ہوتی ہے مگر وہ خاص ہوتے ہیں، جیسے محمدن۔ یہ دیکھیں یہاں پہ تنوین ہے لیکن یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ کسی شخص کا نام۔ حامدن، یہ بھی کسی شخص کا نام ہے، عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ اس طرح سے زیدن کسی شخص کا نام ہے، خاص ہے، عام نہیں ہے۔ مزید اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ لفظ کے آخر میں اگر تنوین ہو، جیسے یہاں ہے رجلن، یہاں پر تنوین ہے تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح سے لفظ کے شروع میں اگر ال ہو، جیسے القلم، تو یہ بھی اسم ہے۔ یہ دو بنیادی علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لفظ کے آخر میں اگر گولتا ہے تو یہ بھی اسم ہوگا، جیسے لیلتن۔ اب یہاں دیکھیں تنوین بھی ہے اور گولتا بھی ہے، تو یہ بالکل پکا اسم ہے۔ اس طرح سے لفظ کے آخر میں اگر الف تا ہو، جیسے آیاتن یہاں پر، تو یہ بھی اسم ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ جو ہے اسم کی پہچان کے آپ کو 4 نشانیاں آپ کو معلوم ہوگی۔ اسم کو پہچاننا جملے میں ضروری ہے، یا آگے چل کے اس کو آپ کو پتہ چلے گا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔